السلام علیکم۔ سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد فیٹل بی ایریا بلاک 16 میں فری عربی کلاسز جاری ہیں، آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم آمین۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم بک 2 کا 10واں سبق پڑھیں گے، جس میں ہم مضارع کی ابتدا کریں گے۔ اب تک ہم نے فعل ماضی پڑھا تھا اور اس کی کافی پریکٹس ہو گئی۔ اب جو فعل ماضی میں یہ ہے کہ ہم پاسٹ پڑھتے ہیں، پچھلا جو گزر گیا واقعہ، اس کے سیغے اس کو کہتے ہیں، جو ایک ایک لفظ ہوتا ہے اس کو سیغے کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور ہم آج کوشش کریں گے کم سے کم وقت میں تھوڑا سا یہ کلاس کمپلیٹ کر سکیں۔ تو جیسا کہ عربی فعل میں 3 اقسام ہوتے ہیں۔ جو فعل ماضی جو ہم پڑھ چکے ہیں، فعل مضارع وہ ہوتا ہے جس میں حال کا معنی، یعنی یہ کام ہوتا ہے، جاتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، یہ سب حال کی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جملہ بتاتا ہے کہ حال کا ہے یا مستقبل کا ہے، تو یہ دونوں کور کرتا ہے، حال بھی کور کرتا ہے اور مستقبل کور کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو فعل ہے، فعل امر ہوتا ہے، اس میں کمانڈ دی جاتی ہے کہ تم یہ کرو، ایسا کرو، کھاؤ پیو، جاؤ آؤ، ہماری اردو زبان میں اس طرح تم کھاؤ، تو کھا، اس طرح کرتے۔ تو جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا، ذہابہ جب لکھتے تھے ہم نے کہا تھا کہ 3 حرف کا روپ ہوتا ہے، اور ثلاثی مجرد افعال جو فعل میں آپ نے پڑھے تھے وہ مضارع میں پڑھیں گے، لیکن ان کا وزن جو ہے وہ تھوڑا مختلف ہو جائے گا۔ تو ذہابہ مانے وہ گیا، ذہابہ مانے وہ گیا۔ اور ہم جو آج جو نئی چیز پڑھ رہے ہیں، یذہبو، وہ جاتا ہے یا جائے گا، وہ جاتا ہے یا جائے گا۔ اور اذہب، تو جا، اس کے بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ اخذ، پکڑ لے، ٹھیک ہے۔ اس کے ہم آج لیکن ہم مضارع پڑھیں گے، اس لیے امر کو ہم صرف ٹچ نہیں کریں گے، نہ ہی ہم ماضی کو ٹچ کریں گے، مضارع پڑھیں گے۔ مضارع کی تعریف یہ ہے کہ وہ فعل جس میں کسی کام کے حال یا مستقبل میں، یعنی موجودہ اس وقت کوئی کام کر رہا ہو وہ حال، مستقبل میں یعنی جو آئندہ کام کرنے کا وہ مفہوم ہوا، اس کو مضارع کہتے ہیں، وہ فعل مضارع کہلاتا ہے۔ فعل مضارع کی پہچان یہ مندرجہ ذیل ہے کہ وہ جو ہم کہہ رہے تھے نا 3 ثلاثی مجرد کا، تو اس میں وہ پہچان یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ 3 حرف سے پہلے یا، تا، آ اور نو ہے۔ اس کو میں لکھ دیتا ہوں یاد رہنے کے لیے، ہم اس کو یتام کہہ سکتے ہیں، تاکہ یاد ہے لفظ ایسے یاد کرنے میں شاید وہ یہ، تے، الف، نون۔ تو ایک لفظ یتان جو ہے وہ مکمل، جب یتان کہیں گے تو اس میں یہ تے بھی الف بھی نون ہے۔ تو شروع میں ہمیں یہ نظر آئے گا، یہ نظر آئے گا، یا تے نظر آئے گا، یا الف نظر آئے گا، نون نظر آئے گا۔ ان چاروں حروف میں ایکٹیو وائز میں ہم نے اس میں فعل میں ماضی پڑھا تھا، ایکٹیو وائز اسپیسیفائڈ، اس میں بھی ایکٹیو وائز اسپیسیفائڈ ہوگا۔ تو جو ایکٹیو وائز میں یعنی جو معروف ہے، فعل معروف
ان چاروں حرف کے اوپر زبر آئے گی. ٹھیک ہے. اب آپ تھوڑا سا اور وہ کر دوں کہ انگلش میں آپ نے دیکھا ہوگا، انگلش میں تو کیونکہ ہم لوگ انگلش سے زیادہ جانتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انگلش کا طریقہ یہ ہے کہ وہ حال سے شروع کرتا ہے، پریزنٹ سے، پریزنٹ، پاسٹ، پھر فیوچر. تو لیکن عربی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاسٹ پہلے آتا ہے، پھر اس کے بعد پریزنٹ اور پھر فیوچر. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم اس سے بولتے ہیں، تو انگلش میں آپ نے سنا ہیلپ، ہیلپ کے پاسٹ ٹینس کیا تھی؟ ہیلپ. ای ڈی بڑھ گیا تھا اس میں. پریزنٹ ٹینس تھی گو، گو کا جو پاسٹ ٹینس بنایا گیا تھا وینٹ بنایا گیا تھا. ٹیک، ٹیک مانے لینا، اور اس کا جو بنایا گیا ٹوک. اب اتنا مختلف ہے تو یہ کیسے یاد ہوا؟ اس کو ہمیں یاد کرنا پڑا، اس کو ہمیں یاد کرنا پڑا. ایک دم ہیلپ ہے، ہیلپ کا ہیلپ جو ہے، گو کا وینٹ ہے، ٹیک کا ٹوک ہے. تو لیکن اس میں جو ہے آپ وزن سے یاد کرتے ہیں، آپ کو یاد ہو جائے گا. دیکھیے نصارہ ہے، کیونکہ پاسٹ ٹینس سے ہم بناتے ہیں نا. نصارہ ہے، نصارہ میں ہم صرف یہ لگا دیا اور اس کا وزن ہٹا دیا، یعنی کہ یہ لگا کر وہی نون، سواد اور رے. تو یہ جو ہے یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ والا علامت مضارع. یہ جو ہے کہلاتا ہے علامت مضارع. ٹھیک ہے. علامت یہ ہو گیا، اور ہم نے صرف نون، سواد، علی، اس کا وزن ہم زبر زیر کو وزن کہتے ہیں. تو ہم یہاں کہہ رہے ہیں یہ پہلے حرف پر ہمیشہ آپ کو مضارع میں سکون ڈلا ہوگا، مضارع میں آپ کو سکون ڈلا ہوگا. یہ عین کلمہ ہوا، یہ عین یا یہ لام کلمہ ہوا. تو عین کلمے پہ کبھی زبر ہوگی، کبھی پیش ہوگا. لیکن نصارہ کے ہمیشہ جو ہے، جیسے اس میں آپ نے ای ڈی یاد کیا، اور بعض جگہ جو ہے ٹی آئے، بالکل چینج ہو گیا. اس لیے ہمیں جو یاد کرنا پڑے گا وہ اس کی عین کلمے کی کرے، باقی سب کے. تو اس میں پہلے فے کلمے پہ سکون، اور لام کلمے پہ، آخری کلمے پہ پیش لازم ہے. کہیں نہیں جائیے. ایک تو بات صرف ایک چیز جو آپ کو یاد رکھنی پڑے گی وہ یہ ہے کہ آپ کو جیسے نصارہ ہے، بیٹھے نصارہ ہے تو اس نصارہ کا ہمیشہ شروع ہوگا. ٹھیک ہے. تو نصارہ کا شروع، تو جب بھی نصارہ کا جب ہوگا شروع. نصارہ ایک فیملی ہے. ٹھیک ہے. آپ ڈکشنری اٹھائیں گے تو اس میں جب ورک دیکھیں گے تو اس میں ہر لفظ کے آگے لکھا نون، یعنی جیسے فرض کیا کہ آبادہ لکھا ہے تو آبادہ کے آگے نون لکھا ہوگا. نون کا مطلب یہ کہ نصارہ فیملی سے. تو جیسے اس کا نصارہ ینصرو ہے تو آبادہ یعبدو ہوگا، یعبدو، اس کا وزن جو ہے یعبدو ہوگا. اچھا، ذہابہ جو ہے ذہابہ نے کیا، اس کا جو وہ ہوگا اسی طرح ہوگا. یہ تو لگایا اس میں جو علامت مضارع، اور پہلا حرف فے جو ہے اس پہ سکون لگایا، اور لام کلمے پہ پیش لگایا. لیکن اس کا یاد یہ رکھنا ہے کہ ذہابہ فیملی کا جو بھی ہوگا اس کے لام کلمے، عین کلمے پہ زبر ہوگا. کیا ہوگا؟ زبر ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ اخذہ کا جب ہم بنائیں گے یا خضو، تو ہم یہ تو علامت ہوا ہے، اور فے کلمہ الف ہے تو اس پہ سکون لگا دیا، اور یہ اس پہ بھی یہ نصارہ فیملی سے اس لیے اس پہ پیش آئے گا، اور یہ اس پہ تو لازم پیش ہے، اس پہ تو آپ میں پیش آئے گا. صرف اس کی چینجنگ ہے، اس کی اس لفظ اینڈ کرنے کے. ٹھیک ہے. تو جب بھی بنانا، یہ بنانے کا طریقہ یہ ہے جو میں نے اس کو ایسے کر کے بتایا ہے. ایک بار دوہرا دیتا ہوں. نصارہ میں یہ ہے
کہ علامت مضارع یہ لگایا، ہر بار علامت مضارع کے اوپر زبر ہوتی ہے تو یہ پہ زبر ہے، اور پہلے فے کلمہ ہے اس پہ سکون آتی ہے تو ہے نا، اور لام کلمہ آخر پہ پیش ہوتی ہے. عین کلمے پہ کبھی زبر ہوگی، کبھی زیر ہوگی، کبھی ہے نا پیش ہوگی، کبھی زیر ہوگی. تو نصرہ فیملی کا جب بھی آئے گا کوئی لفظ تو اس پہ پیش ہوگی، جیسے یہ یہاں یہ نصرہ فیملی کا پیش آ گئی. اچھا ذہبہ، ذہبہ کا جب بھی ذہبہ فیملی یعنی فتح فیملی سے آئیں گے، ذہبہ فتح فیملی سے، فتح ہم نے یہاں لکھا نہیں، وہ بھی ہے فتح. اچھا تو اس لیے یہ ذہبہ جو ہے یا ذہبو ہو گیا، ٹھیک ہے، ان کلمے پہ زبر ہو گیا. اس سے اخذہ جو ہے اس کا جو ہے یاخذ ہو گیا، ٹھیک ہے. پھر دیکھ لیں گے یہاں پر نصرہ ہے، نصرہ 3 حرف ہے، اس کا ہم نے یہ نکال، اس میں اضافہ کیا، یہ والا یہ زبر والا علامت مضارع، اور پہلے حرف پر زبر تھا اس کو ہٹایا، سکون لگا دیا. پھر یہ لام کلمے پہ زبر تھا، پیش لگا دیا. عین کلمے پہ ہم دیکھیں گے کہ یہ نصر ہے تو پیش لگے گا، ضربہ ہے تو کچھ اور لگے گا، فتح ہے تو کچھ اور لگے گا. تو یہ دیکھ کے ہم نے نصرہ دیکھا تو اس کے عین کلمے پہ پیش ہوا ینصرو. تو اس کے معنی کیا؟ نصرہ اس نے مدد کی، اور ینصرو کے معنی کیا؟ وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، ٹھیک ہے. ضربہ مانے اس نے مارا، یضربو مانے وہ مارتا ہے یا مارے گا. ضربہ فیملی میں جب بھی ہوگا تو اس کے عین کلمے پہ، یعنی عین کلمہ اس کا رے ہے تو عین کلمے پہ اس پہ کیا ہوگا؟ زیر ہوگی. فتح فیملی کا یہ ہے کہ جب بھی فتح فیملی فے لکھا اور ڈکشنری میں دیکھا ہے کوئی لفظ اس کے آگے بریکٹ میں فے لکھا ہے تو اس کا مطلب فتح فیملی سے، تو اس کے ہم بھی جب بھی بنائیں گے تو اس کے عین کلمے پہ زبر ہی ہوگا. ویسے بھی اس کا زبر ہے، اور لیکن جب یہ مضارع ہے وہ فے کلمے پہ سکون لگا، اور اس پہ آخری کلمے پہ پیش یعنی لام کلمے پہ، عین کلمے پہ یہاں پر ہمیں دیکھنا کیا لگانا ہے. تو جو اس کے پاس جو پہلے بھی فتح تھا ابھی بھی فتح ہے تو اس کو یفتحو. تو اس کو پڑھنے میں بڑا آسان ہے کہ دیکھیں نصرہ ینصرو، ضربہ یضربو، ساؤنڈ سے صرف عین کی ساؤنڈ جو ہے نا آپ نے ہوئے، ینصرو، ضربہ یضربو، فتح یفتح. تو اس کے ابھی اس لیسن میں ہمیں 3 جو ہے مضارع کے پڑھائے گئے. میں آپ کو بتا دوں کہ اس مضارع میں 6 فیملی ہیں، 6 فیملی. 6 فیملی کس طرح یاد رکھیں گے آپ؟ یہ آپ کو ڈکشنری دیکھیں گے تو یہ نون ضاد کسی بھی لفظ کے آگے پڑھا ہے تو یہ جیسے نون ہے یہ نصرہ کو وہ کرتا ہے، ان کا پہلا ضاد رکھا ہے تو ضربہ فیملی کا ہے، فے لکھا ہے تو فتح فیملی کا ہے، اور سین لکھا ہے تو سمع فیملی کا ہے، کاف لکھا ہے تو کربوں کا ہے، اور ہے لکھا ہے تو عازم کا. ابھی اس کتاب اس لیسن میں صرف ہمیں 3 جو ہے ہم اس کو ٹچ کریں گے، ٹھیک ہے. یہ زیادہ مشکل نہیں ہے، دیکھیں اب تھوڑا سا آپ کو توجہ سے دیں گے تو یہ سب سے آسان آپ کو لگے گا، اس لیے کہ اس میں کوئی زیادہ وہ نہیں ہے. ہم نے جو پڑھی تھی گرامر کی پڑھی تھی، ہم نے بک 1 میں پڑھی تھی جو اسم کا پڑھا تھا. فعل میں زیادہ نہیں ہے، فعل میں وزن اب یاد رکھنا بس. تو فعل مضارع کا جب واحد ہوگا تو یذهبو، ذہبہ تھا نا، کیا کیا تھا یہ جو ہے علامت مضارع ہوا. پہلا فے ہے اس پہ سکون لگا، اور آخری لفظ لام ہے پیش لگا، بیچ والے پہ یہ ہے تو تذهبو جو ہے یہ فتح کا ہے تو اس لیے یذهبو، ٹھیک ہے. یذهبو اور مؤنث ہوگا تو تذهبو. یذهبو اشارہ دیکھیں، یذهبو تذهبو، یذهبو وہ جاتا ہے یا جائے گا، تذهبو تو جاتی ہے جائے گا، یذهبو جاتا ہے جائے گا، تذهبو وہ جاتی ہے جائے گا.
ٹھیک ہے. اس کا ہم آگے چلتے ہیں. یذهبانی, آنے کی ساؤنڈ آپ کو یاد ہوگی کہ آنے کی ساؤنڈ ہم نے جب بک 1 پڑھی تھی, آنے کی ساؤنڈ ہمیں بتاتی تھی کہ 2 آدمی, جیسے آپ فبیا یا لائے تو پس زبانیں, یعنی تم دو آدمی جو ہے جن اور انسان کس کس نعمتوں کو چھٹلاؤ گے. تو آنے کی ساؤنڈ جو ہے 2 کی وہ کرتی ہے. تو یذهبانی تو تم 2 جاتے ہو یا جاؤ گے. اور اونا کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے, اونا کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے یہ جمع کی ساؤنڈ ہوتی ہے. تو یذهبونا وہ سب جاتے ہیں یا جائیں گے, یذهبونا وہ سب جاتے جائیں گے. اب دیکھیں یذهبونا پتہ چل گیا ہمیں کہ یہ جو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ غائب مذکر کے لیے, علامت مضارع. اور یہ تے جو ہے یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ کس کے لیے؟ غائب مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے. تو اور اس میں وزن آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ علامت مضارع پہلے یہ جب بھی نظر آئے گا یہ تے یا الف اور 4 لفظ جو ہیں جملے کے شروع میں لگے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے یذهبو غائب مذکر تھا, اس لیے تو ذہابہ مانے گیا, ذہابہ مانے کیا تھا؟ گیا. تو اس کو گیا کو ہم کہیں گے جب حال میں لائیں گے تو کسی کو کہتے ہیں وہ جاتا ہے, اور فیوچر میں کہیں گے وہ جائے گا. گیا کو ہم جو اس کو فیوچر میں کہیں گے تو کہیں گے جائے گا, اور حال میں کہیں گے تو جاتا ہے یا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تو اب ہمیں اس کو یذهبو جو ہے اس کا وزن بتا دیا کہ پہلا فے کلمہ جو ہے اس پہ سکون ہوتا ہے, عین کلمے پہ چھوڑ دیا, لام کلمے پہ پیش ہوتا ہے. یہ فکس ہے. یہاں یہ علامت ہے. کس کی علامت ہے؟ مضارع کی. اچھا, تو یز اس کا فی کلمہ کیا ہے؟ اور لام عین کلمہ کیا ہے؟ اور لام کلمہ کیا بھی؟ عین کلمہ کیا ہے؟ تو اس میں کیا کرانا ہے ہم نے؟ پہلا تو مضارع کا وہ لگایا علامت, یہ لگا دیا, اس کا مطلب ہم مذکر کر رہے ہیں, مذکر غائب. پھر جو فے کلمہ ہے اس میں کیا لگانا؟ سکون. اچھا, اور آخری کلمے پہ ہر جتنا مضارع ہوگا اس پہ سکون ہوگا اور اس پہ پیش ہوگا. جتنے بھی مضارع بنائیں گے اس پہ سکون ہوگا. سکون ہم کس کو کہتے ہیں؟ اردو زبان میں ہم لوگ اس کو جزم کہتے ہیں. عربی میں جزم ایک قاعدہ ہے, اس لیے ہم سکون کہتے ہیں, اس کو جزم نہیں کہتے. ٹھیک ہے. جو چینجنگ آئے گی اس میں آئے گی اینڈ کرنے پہ. تو یذهبو جو ہے یہ فتح سے ہے, اس لیے اس میں زبر آئے گا. ٹھیک ہے. جو فیملی ہے, 3 فیملی ہم نے لکھا ہے, جو آپ دیکھیں ڈکشنری جب دیکھیں گے تو لفظ کے آگے نون لکھا ہوگا, اس کا نصرہ فیملی, زواد لکھا ہوگا ضرابہ فیملی, فے لکھا ہوگا کسی بھی چیز پہ, ذہابہ آگے فے لکھا ہے تو فتح فیملی. تو اس کا اسی طرح اسی وزن پہ بنائیں گے. ٹھیک ہے. سامعہ ہے تو یسمعون یعنی اس وزن پہ بنے گا, اس فیملی کا. کرما کا اس وزن پہ بنے گا. حسیبہ کا اس وزن پہ بنے گا, یعنی اس میں لکھا ہوگا ہے تو اس میں حسیبہ یحسب. ہم یاد اس طرح کرتے ہیں, نصرہ ینصر, ضربہ یضرب, فتح یفتح, سامعہ یسمع, کرما یکرم, حسیبہ یحسب. تو میں ابھی یہاں یہ بتا رہا تھا کہ جو اس طرح ہوگا. تو یذهبو. ٹھیک ہے. اب
یذهبو جو ہے یہ آپ کا مذکر کا ہو گیا. بیٹھ جاؤ بیٹا, کرسی لے لو, کرسی لے لو, کرسی لے لو. یہ کرسی یذهبو وہ جاتا ہے یا جائے گا. اور میں نے بتایا آنے کی جو آواز ہوتی ہے وہ دو کے لیے ہوتی ہے. یذهبان وہ دو جاتے ہیں یا جائیں گے. اور اونا جو ہے وہ جمع کے لیے ہوتی ہے. یذهبون وہ سب جاتے ہیں یا جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر تذهبو, تذهبو جو ہے یہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے, غائب مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو آپ بیان کریں گے تذهبو کہیں گے تو وہ جاتی ہے یا جائے گی. اس میں بھی دیکھیں کہ تے جو ہے یہ علامت ہے. ٹھیک ہے. اور زال بھی وہی اسی طرح آیا, صرف اس میں چینج آئی. باقی تذهبو, تذهبو تو صرف تے لگنے سے وہ مؤنث بن گیا, وہ جاتی ہے یا جائے گی. تذهبان وہ دو جاتی ہیں یا جائیں گی. ٹھیک ہے. یذهبنا یہ وزن ہوگا مؤنث کے جمع کا. یذهبنا وہ سب جاتی ہیں یا جائیں گی. پھر آ جائیے, اب آپ کو ایک چیز اور یہ ہے, جس طرح یہاں الگ سے یہی لفظ دوبارہ آیا ہے لیکن یہ مذکر مخاطب کا ہے سب, تو جس طرح یہ کلر سے لگ رہا ہے الگ ہے صرف لیکن ساری چیز سیم ہے, اسی طرح جو جملہ ہوگا جملہ بتائے گا یہ کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے, یا مذکر مخاطب ہے یا مؤنث ہے. یہ ہمیں جملے سے پتہ چلے گا, اور ہم ایسے ایسے جب چلیں گے آگے تو ساری چیز آسان ہو جائے گی. تو تذهبو بنے دو چیز ہوگی. تذهبو تو ایک ہم نے کہا کہ تو جاتی ہے یا جائے گی. ٹھیک ہے. تذهبو مانے تو جاتی ہے یا جائے گی. تذهبان تم دو جاتی ہو جاؤ گی. تذهبنا تم سب جاتی ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اب یہ کہ جب ہم کہیں گے تذهبو تو جاتا ہے, سیم ہے لیکن جملہ بتائے گا ہمیں کہ مذکر ہے یا مؤنث. تذهبو, تذهبان, تذهبون. تو تذهبو تو جاتا ہے یا جائے گا. تذهبان تم دو جاتے ہو جائے گا. تذهبنا تم سب تذهبون تم سب جاتے ہو جاؤ گے. پھر آ گیا مؤنث کا, مخاطب مؤنث, تو اس کا وزن تھوڑا سا مختلف ہے. تذهبینا مؤنث جب ہوگا تذهبینا, تو تذهبینا میں کیا ہوگا کہ تم جاتی ہو, تو جاتی ہے یا جائے گی. تذهبان وہی سیم ہے, تم دو جاتی ہو یا جاؤ گی. تذهبنا تم سب جاتی ہو جائے گی. اب جیسے میں کہوں کہ میں جاتا ہوں تو متکلم کا کیا ہوگا, یہ تو ان کا ہو گیا. یہ متکلم کا یہ دو ہے اور ایک ایک دفعہ استعمال ہوا ہے. یہ ایک جو ہے ایک ایک مرتبہ استعمال ہوگا. یعنی کہ صرف آپ الف پڑھائیں گے. الف کیا ہے, علامت مظاہرہ. جب ہمیں بنانا ہوتا ہے فیوچر اور پریزنٹ ٹینس جس کو ہم مظاہرہ کہتے ہیں, تو اس سے پہلے ہم نے اگر متکلم بنانا ہے واحد متکلم تو ہم الف لگائیں گے, الف پہ زبر, جسے حمزہ کہتے ہیں ہم. تو یہ ہم نے لگایا الف. اب زال پہ ہو تو ہر پہ کیا ہوتا ہے سکون, اور ہر سیگے پہ پیش لگا ہوتا ہے. اس پہ کیا لگا ہوگا کیونکہ یہ فتح فیملی کا ہے تو اس کو زبر لگا ہوگا. اذهبو میں جاتا ہوں یا جاؤں گا. اذهبو میں جاتا ہوں جاؤں گا. اس کو لے آئیں یہاں پر نون, یہ علامت مظاہرہ ہے. یہ آپ کو جیسے بھی پتہ چلے گا. نذهبو تو ہم جاتے ہیں, جمع. نذهبو ہم جاتے ہیں یہ جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ میں بتاؤں نصرہ ہے, بس آخری کر رہا ہوں, آپ کو زیادہ ٹائم نہیں کرنا. نصرہ میں کہتا ہوں کہ آ با دا, اس کا جو ہے یہ کس فیملی سے ہے, نصرہ فیملی سے. اب آپ کو پتہ چل نصرہ فیملی سے.
تو اب کیا نصرہ فیملی سے تو کیا کریں گے آپ؟ یہ آبادہ جو ہے اس سے پہلے کیا میں کہتا ہوں اس نے وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا، وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا، تو وہ کے لیے کیا تھا یہ ہے، تو یہ لگ گیا علامت مظاہرہ، یہ لگ گیا، اور اس پہ زبر لگا ہوگا. پھر عین جو ہے فی کلمہ جسے کہتے ہیں، اس پہ کیا ہوا؟ سکون ہوگا، ہر پہ سکون ہوگا. جب بھی فی کلمہ جو ہے یعنی کہ پہلا حرف جو ہے اس پہ علامت مظاہرہ کے بعد پہلا حرف سکون. اچھا تو یا پھر بے ہے، بے ہوا عین کلمہ، اور یہ دال ہوا. دال پہ تو ہمیشہ لام کلمے پہ ہمیشہ پیش ہوگا. یہ ہم نے کہا تھا نصرہ فیملی ہے، تو نصرہ فیملی میں دیکھیں کیا ڈالا ہوا ہے؟ عین کلمہ یہ ہے، تو کیا پر ڈالا ہوا ہے؟ پیش. تو یہاں وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا. اب لیا ہے تے مؤنث بنانا میں، تو تے لیا ہے تو تعبدو کے دو معنی ہوں گے، ایک تو عبادت کرتی ہے یا کرے گی، یہ تعبدو تو عبادت کرتا ہے یا کرے گا. ٹھیک ہے، ارے کچھ مشکل تو نہیں لگ رہا. تو یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا، لیکن اگر یہ تا آ گیا تو عبادت کرتی ہے یا کرے گا، کرے گی، یا پھر کیا ہوگا؟ یا تو عبادت کرتا ہے یا کرے گا. ٹھیک ہے، وہ جملہ ہمیں بتائے گا کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ جب اس کو اگر دیکھنا چاہیں گے تو قل یا ایھا الکافرون جو ہے نا اسے پڑھیں گے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبدو، میں عبادت نہیں کرتا، لا مانے نہیں، لا اعبدو میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون جس کی تم لوگ عبادت کرتے ہو. تعبدون یہاں تذہبون ہے نا، اس کو تعبدون جس کی تم وہ کرتے ہو. قل یا ایھا الکافرون لا اعبدو میں عبادت نہیں کرتا، ماں جس کی تعبدون تم لوگ عبادت کرتے ہو. پھر پورا پڑھیں آپ اس کو گھر جا کے، جب بھی موقع ملے اس کو پڑھ کے تو آپ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ یار یہ تو اتنا آسان ہے. اس کو تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. باقی یہ وزن کی زبان ہے. ایک اب جیسے اب کوئی بھی لفظ لے لیں، فتح کا کبھی دیکھ لوں کہ نصرہ کا کوئی اور لفظ مل جائے. اب یہ ایک جملہ ہے، وہ مدد کرتا ہے، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. اب میں اس کو کہوں کہ اس کا جملہ بنایا آپ، تو آپ کہیں گے مدد کرنے کی عربی کیا ہے؟ جب آپ کو پتہ ہو جائے گی تو اپنے میں کہتا ہوں مدد کیا جو ہے اس کی ماضی کا بھی ہے، 3 حرف کا ہوتا ہے. تمام فعل جو ہیں عربی زبان کی خوبی یہ ہے کہ جتنے بھی فعل ہیں ان کا روٹ ورڈ 3 ہے، 3 حرف. کسی کو بھی اٹھا لیں گے آپ 10,000 لفظ بار اس کے 3 حرف، اور اس میں طریقہ کار یہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نصرہ مانے مدد، یہ تو ماضی ہے. اب ہم نے کہا تھا کہ جب بنانا ہو تو ہم کیا کریں گے، اس کے 3 لفظ جو ہیں ہم نے دیکھ لیے. تو ہمیں بنانا تھا وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. وہ کیا ہوا؟ غائب ہوا مذکر. تو غائب مذکر کے ساتھ ہم کیا لگا رہے تھے؟ یہ علامت جو لگائی پتا نہیں، تو ہم نے یہ لگا دیا. لیکن ہم نے یہ کہا کہ ہر اس پہ زبر ہوتا ہے. چاروں جو لفظ ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے؟ اس پر زبر ہوتا ہے، تو زبر لگا دیا ہم نے. پھر ہم نے بتایا تھا کہ جو پہلا فی کلمہ ہے، فی کلمہ یا سمجھے پہلا کلمہ جو ہے جسے ہم فی کلمہ کہہ رہے ہیں، وہ اس پہ لگے گا سکون. ٹھیک ہے، اور جو لام کلمہ ہے اس پہ لگتا ہے پیش. اب یہ چونکہ نصرہ فعلی ہے اس لیے عین کلمے پہ پیش لگے گا،
تو ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. ٹھیک ہے. اب اگر میں کہوں کہ وہ دو مدد کرتے ہیں کریں گے تو اس کے آگے میں آنے لگا دوں گا. ٹھیک ہے. آنے لگانے کے لیے الف کے لیے ہمیں یہاں پر زبر لگانا پڑے گا. اب میں کہتا ہوں کہ اگر وہ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے تو اونا لگاؤں گا میں. اونا تو واؤ کی فریم یہ ہے کہ اس کو پیش میں تبدیل کر جائے گا پھر بات. تو ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں کریں گے. اسی طرح جب آپ کو چینج کرنا ہوگا کہ وہ مدد کرتی ہے یا کرے گی تو کیا لگائیں گے؟ تے. تے جو ہے علامت مضارع ہے جو شو کرتے ہیں مؤنث غائب. ٹھیک ہے. تے پہ کیا ہونا چاہیے؟ ہر پہ زبر ہوتا ہے تو زبر ہے. پھر پہلا حرف پہ کیا ہوتا ہے؟ سکون، جسے ہم فی کلمہ کہہ رہے ہیں تو سکون ہے. پھر لام کلمے پہ پیش ہے. اس پہ کیا ہونا چاہیے؟ نصرہ. جب بھی نصرہ باپ سے آئے گا یا فیملی سے آئے گا، نصرہ فیملی سے، تو اس کا عین کلمے پہ پیش ہوگا. پیش کر دیا تو تنصرو وہ مدد کرتی ہے یا مدد کرے گی. اب اس کو ہم پھر یہی کریں گے کہ تم دو مدد کرتی ہوئے کرو گی، یہ آنے کی ہم اضافہ کر دیں گے. تنصرانے، تنصرانے والے تم دو مدد کرتے ہو گے. پھر ہم کہیں گے اس پہ جو مؤنث کا جمع تبدیل ہے تو یہاں پر اس کے مؤنث کے لیے ہم کہتے ہیں تن اور نون نزا والا بڑھا دیتے ہیں. تنصرنا، سوری اس کا جو ہے یہ چینج ہو جاتا ہے. ینصرنا، ینصرنا وہ سب مدد کرتی ہیں، وہ سب مدد کرتی ہیں یا کریں گی. ٹھیک ہے. میں تھوڑا ایڈوانس یہ سوچتے ہوئے کیونکہ پڑھتے ہیں نا قرآن اس کے ہمارے لفظ ملتے رہتے ہیں تو اس میں کرنا کیا پڑتا ہے. ابھی ہم پڑھیں گے آگے جا کے، آگے تھوڑا سا اور اس میں کریں گے، لیکن صرف میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس کو کس طرح بناتے ہیں. اس کا بنانا انگلش میں بنانا تو یاد کرنا پڑے گا، اس کے بعد کریں. لیکن ہمیں اگر ایک اس کا یاد ہے، یہ 6 باب ہیں، 6 باب کے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اس کے عین کلمے پہ یہ ہوتا ہے تو سب جگہ لکھا ہوگا. یا آپ ڈکشنری دیکھیں گے یا آپ کا ٹیچر بتائے گا یا آپ کا جو بھی آدمی ہوگا وہ بتائے گا یہ کون سے باب سے. اگر وہ کہے گا کہ یہ نصرہ باب سے ہے تو نون لگا ہوگا، تو نصرہ باب کی اس وزن پہ لائیں گے، سارے 3 حرف کو وزن پہ لائیں گے. اس سے پہلے مضارع کی علامت دکھائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے آسان سا وہ ہے. کوئی سوال ہو تو کر لیں.